بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، الحمدللہ ایک محنت چلی ہے، یہ اس کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو دنیا میں پہنچایا۔ اسے ضبط نہ کریں، آپ حضرات سے تو کچھ کہنے کی ہمت ہے نہیں۔ گولا ورد سادی سوئے بوستاں بشوقی سفیل فل ہندوستان، ایسا معاملہ ہے، لیکن فرمائش ہوئی ہے، اس مشورے میں طے بھی کر گیا کہ ہمیں تھا نہیں۔ بہرحال ایک محنت، بنیادی محنت، ایسی بنیادی محنت جیسے زمین کو پانی دیا جاوے، سینچائی کی جاوے، اس نوعیت کی یہ بنیادی محنت ہے۔ اس میں کوئی شور نہیں، اس کی کوئی مخصوص شکل نہیں، موقع محل مردم شناسی مزاج شناسی کے حساب سے یہ پیش کی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ کام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی قبولیت ڈالی اور طبیعتوں نے اس کا استقبال کیا، علماء کرام نے، ہر قسم ہر ایک نے، اور جگہ جگہ الحمدللہ اللہ نے اس کا فائدہ پہنچایا۔ آپ حضرات ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں اور آپ کے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ علم کا ہے، اس کی ترقی ترویج کے در پہ ہیں آپ حضرات، اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرماوے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کرام کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے، فرماتے تھے کہ وہ علماء تیار کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ احیاء علم کا یہ ایک یقینی ذریعہ ہے کہ اس کے حاملین تیار ہوتے رہیں، اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے بنتے چلے جائیں۔ تو فرماتے تھے کہ ایک ذمہ داری علماء کرام کی یہ ہے کہ وہ علماء تیار کریں، کیونکہ علم کی ہر وقت ضرورت ہے جیسے پانی کی ہر وقت ضرورت ہے۔ علم کی مشابہت پانی سے ہے، مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، کہ جو علم و ہدایت اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بارش کے پانی سے ہے۔ تو بارش کے پانی پر زمین والوں کی حیات موقوف ہے، اگر یہ نہ ہو تو زمین والوں کی حیات خطرے میں۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اس کی ہر وقت ضرورت ہے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء تیار کریں تاکہ یہ امانت سینہ بہ سینہ پہنچتی رہے۔ اور چونکہ ہمارے علم میں حقوق کی ادائیگی کی تعلیم ہے، اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، مخلوق کا کیا حق ہے، کتنا ہے، اس کے حقوق حدود، اس کی معرفت ہے، اس لیے بطور امانت کے ہے، یہ رواج نہیں، بطور امانت کے یہ پہنچنی چاہیے۔ ہاں، یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے حضرات تیار کریں کہ جو اس امانت کو سنبھالیں اور پھر اس امانت کو ان کے اہل تک پہنچائیں، یہ علماء کی ذمہ داری۔ فرمایا دوسری ذمہ داری علماء کی یہ ہے کہ وہ طبقات کو علم دیں، تاجروں کا طبقہ، زمینداروں کا طبقہ، مزدوروں کا طبقہ، حکام کا طبقہ، طبقے ہیں معیشت کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے طبقے بنے ہوئے ہیں دنیا میں، اپنی اپنی ضروریات۔ تو ہماری شریعت چونکہ کامل ہے، اس لیے
ان کے پاس اپنے طبقے کا علم ہونا چاہیے، نہیں تو وہ بغیر علم کے اس میں چلیں گے۔ تاجر کی تجارت بغیر علم کے ہوگی۔ التجار ینادون یوم القیامت فجار، اگر ان کی تجارت صحیح نہیں ہے تو پھر اس کا انجام یہ ہے، اور اگر ان کی تجارت صحیح ہے تو تاجر صدق الامین مع النبیین والصدیقین الی آخرہ۔ اللہ حاضر القیاس ساری باتیں، سارے طبقے، نہیں تو وہ جہل پر چلیں گے۔ کہ جہالت کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر ہے کہ جہالت کی اثرات ہے کہ حقوق کی پائمالی ہوگی اور جس کا انجام فساد۔ جی ہاں، اس لیے فرماتے تھے کہ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ طبقات کو علم دیں، ہاں، تاکہ وہ اپنے اپنے طبقے میں دین اور شریعت کے ساتھ کام کریں، چلیں، کمائیں، کھمائیں، ضروریات پوری کریں۔ دین اور دنیا، اس کا تھوڑا ایک فرق ہے۔ دنیا میں جو شعبے ہیں وہ ایک شعبہ دوسرے شعبے کا محتاج نہیں ہے۔ مثلا تاجر، کوئی آدمی ہے تاجر، کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہ جو ہم تو باپ دادا تجارت کرتے چلے آئے ہیں، تجارت پر ان کا گزارا، ان کی تجارت پر ان کی کفایت، انہیں زمینداری کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ زمیندار سے پوچھو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہمارا تو زمیندارہ ہے، باپ دادوں سے یہی چلا رہا ہے، تو انہیں تجارت کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کے جو شعبے ہیں اس کا حال ایسا نہیں ہے۔ ایمانیات ہوئے، عبادات ہوئے، معاشرت ہوئی، معاملات ہوئے، اخلاق ہوئے، یہ ہر شعبہ دوسرے شعبے سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی سمجھو کہ کیا کرتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، تو آپ اسے کافی نہیں سمجھیں گے، کبھی سمجھیں گے کہ پھر ہم عبادت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، کہ کافی نہیں ہے، صحیح ہے، کافی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، دین پالنے کے لیے یہ جتنے شعبے دین کے ہیں ان کو پانی ملنا، کیونکہ ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ یہ اگر کسی کی کمائی خراب ہوئی تو اس کی نماز خراب ہے۔ کہ 10 درہم میں سے 1 درہم کا کپڑا 1 درہم بھی حرام کا ہے اس کے پوشاک میں، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پھر جڑے ہوئے ایک دوسرے سے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاق۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل دین دے کر بھیجا ہے۔ اس لیے دنیا کے ان شعبوں میں ان میں فرق ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کی تکمیل کے لیے علم اتارا تھا، تاکہ ہر ایک کو اس کے لائن کا علم دیا جائے۔ عبادت کرے تو عبادت کا علم، معاملات ہو تو معاملات کا علم، معاشرت ہو معاشرت کا علم، اخلاق کا علم کامل۔ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس کامل چیز ہے۔ اس لیے اہل علم کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ علم بھی کامل ہو۔ دوسروں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس کامل ہے۔ ہاں، دوسروں کو ہم اس کا طلبگار بنا لیں گے کہ ہم سے لو، ہمارے پاس ہے۔ یہ ذمہ داری کی بات ہے اہل علم کی، کہ علم بھی اور دین بھی اپنی جگہ کامل ہوتا چلا جاوے، اور تمام شعبے جو دنیاوی لحاظ سے بنے ہوئے ہیں وہ بھی نابلد نہ رہے۔ یہ علم کی ذمہ داری ہے۔ تو اب ایک محنت ایسی ہونی چاہیے بنیادی طور پر کہ جس محنت کی وجہ سے اس ذمہ داری کی استعداد پیدا ہو ہر ایک کے اندر۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اللہ کے ہاں ذمہ دار ہیں۔ بنیادی محنت، کہ بنیادی محنت کیا؟ کہ ہر ایک کے دل میں ایمان اور آخرت کی فکر آ جائے، اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے دین آوے، اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اور پھر اس کا ماحول بھی چاہیے۔ تجارت کے لیے تجارت کا ماحول چاہیے۔ اب سردی کا زمانہ ہے تو سردی سے متعلق چیزیں بازار میں دیکھیں گے آپ۔ سردی کا سامان آ گیا، جب گرمی آئے گی تو گرمی کا سامان آئے گا، رمضان آئے گا تو رمضان کا سامان آئے گا۔ تو تجارت ماحول چاہتی ہے، حکومت ماحول چاہتی ہے۔ انگریزوں نے اپنا ماحول بنایا تھا
جب ہندوستان میں حکومت کی تھی تو ہاں کتنا گرم ملک ہے، لیکن انگریزی جتنے آفیسر ہوتے تھے وہ سب سوٹ پہنتے تھے، حالانکہ ملک گرم ہے. میں نے دیکھا بچپن میں، کیونکہ کہ ہمارے زمانے جب میں بچپن تھا تو انگریزوں کی حکومت تھی، تو ہماری اسکول پرائمری اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ بھی سوٹ پہن کے آتے تھے. انگریزوں نے ماحول بنایا تھا، وہ جانتے ہیں گرم ہے، وہ خود شملہ چلے جاتے تھے ٹھنڈ کھانے کے لیے انگریز، لیکن ماحول اپنا بنایا تھا، کیوں کہ اس کے بغیر حکومت نہیں چلے گی. دین چلانے کے لیے ایک تو دین پیش کرنا ہے، اور ایک دین پیش کرنے کے لیے دین کا ماحول بھی چاہیے، تاکہ طبیعتیں اس کو لے، اپنی ضرورت سمجھ